السلام علیکم دوستو، تو یہ واقعہ حضرت حسن بصری اور ایک شرابی جنازے کا واقعہ۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویکیپیڈیا ٹی وی کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک شرابی کے جنازے کا اور ایک اللہ کے ولی کا جن کا نام ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا شرابی تھا اور خطرناک طریقے سے شراب پینے والا انسان تھا۔ اس شرابی شخص کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، یعنی کہ اس شرابی شخص نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس شرابی شخص نے زندگی بھر کوئی عبادت نہیں کی، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی والدہ کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور رو رو کر اپنی والدہ سے کہنے لگا، اے میری ماں، اے میری والدہ، میں اپنی ساری زندگی، اپنی تمام حیات میں نے گناہوں میں گزار دی۔ زندگی میں نے کبھی بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ میں نے اس کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا۔ اب تو میری پوری زندگی ضائع اور برباد ہو چکی ہے۔ اے میری ماں، مجھے لگتا ہے کہ میری موت اب قریب آ چکی ہے، جلد ہی میں مر جاؤں گا۔ اے میری والدہ، تم سے میری یہی التجا ہے، تم سے میری اتنی ہی درخواست ہے، میں جب مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کے پاس جانا کہ میرے لیے سفارش کرنا، اور تم اپنے مرشد سے کہنا میری نماز جنازہ خود آ کر پڑھا دیں، کیونکہ اے میری والدہ، میں اتنا زیادہ گناہگار ہوں اور اتنا زیادہ عیاش انسان تھا، مجھے نہیں لگتا کہ میری نماز جنازہ میں کوئی بھی آئے گا، اور اگر آپ کے مرشد کامل میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے تو ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ لوگ تو میری نماز جنازہ میں شریک ہو ہی جائیں گے۔ اس کی والدہ نے جیسے ہی سنا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں سن کر اس کی ماں اٹھی اور اپنے مرشد پاک یعنی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور جا کر عرض کرنے لگی، یا مرشد، میرے بیٹے کی زندگی ختم ہونے والی ہے، میرا بیٹا کبھی بھی مر جائے گا۔ اے میرے مرشد، وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کو کہنا، یعنی آپ سے کہوں کہ وہ آ کر میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو اس مریدہ کی بات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے عورت، اگر وہ مر بھی جائے گا تو بھی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ اے عورت، تیرے بیٹے نے ساری زندگی شراب خوری میں گزاری ہے اور پوری کی پوری زندگی اس نے گناہ کرتے ہوئے گزاری ہے، اسی لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر اس کی ماں بہت دکھی ہوئی اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور اپنے بیٹے کے سر کو دوبارہ اپنی گود میں رکھ لیا اور کہنے لگی، اے میرے بیٹے، کاش تو نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی میری بات مانی ہوتی تو آج میرے مرشد کامل جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان شخص رونے لگ گیا اور روتے روتے وہ کہنے لگا، اے میری ماں، مجھے ایک بات بتا دیجئے۔ ماں نے کہا، بول میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتا ہے تو وہ شرابی شخص کہنے لگا، ماں، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہے کہ میرے اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے، میری بدکاریاں زیادہ ہے یا پھر اس رب کریم کی رحمت زیادہ ہے۔ ماں ایک دم خاموش ہو گئی اور ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد رو رو کر پھر سے بیٹا کہنے لگا، اے ماں، مجھے ذرا ایک بات تو بتا دے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تجھے اللہ تعالیٰ یہ مہلت دے کہ اے گناہ گار کی ماں، اگر تو چاہے تو تیرے گناہ گار بیٹے کو جنت میں بھیج دیں اور اگر تو چاہے تو اسے جہنم میں بھیج دیں، تو اے میری ماں، تو ہی بتا، تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں بھیج دے گی؟ تو اس کی ماں کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا پروردگار، میرا اللہ مجھے مہلت دے دے
तो तुझे मैं जन्नत का दरवाजा खोलकर अंदर डाल दूंगी, जहन्नम में मैं तुझे हरगिज नहीं भेजूंगी। तो नौजवान फिर से रोक कर कहने लगा, ऐ मेरी माँ, अगर तू मुझे एक माँ की मोहब्बत के लिए जहन्नुम में नहीं डाल पाएगी तो वो जो मेरा अल्लाह, मेरा खुदा मुझे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो मुझे जहन्नम में आखिर कैसे डाल सकता है। बस ये कहते हुए और उस नौजवान शख्स का इंतकाल हो गया और उस नौजवान की रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर उस शख्स की माँ ज़ारो कतार रो रही थी और फिर अचानक किसी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दे दी। माँ ने जब दरवाजा खोला तो सामने ही मुर्शिद कामिल हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। माँ ने जैसे ही अपने मुर्शिद कामिल को देखा तो उनसे कहा, आपने तो हमें मना फरमाया था, लेकिन आप तो यहाँ आ गए हैं, अब आप कैसे आ गए? तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस माँ से कहा कि तुम्हारे जाने के बाद जब मैं सो गया और मेरी आंख लग गई तो किसी कहने वाले ने कहा, ऐ हसन बसरी, तू यहाँ पर सोया हुआ है और वहाँ पर हमारे दोस्त का जनाजा फिर कौन पढ़ाएगा? जा मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ा करा। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला कितना रहमान और रहीम है। वो शख्स जिसने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, लेकिन जब उसकी आखिरी घड़ी आई तो अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत में और पछतावे में और गुनाह के एहसास में उसने आंसू गिराए तो अल्लाह तबारक ताला ने उसके आंसुओं के एवज उस बंदे को बख्श दिया और उसकी मगफरत कर दी। सुभान अल्लाह, वाकई हमारा रब रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला हम सबको अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और अपनी गलत हरकतों